بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے ایک گوالے کا سچا جذبہ حج۔ ایک نوجوان تھا، اس کے دل میں حج کرنے کی بڑی طلب تھی۔ چنانچہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بڑے شوق اور محبت کے ساتھ سفر حج کے احوال پوچھتا تھا، حتیٰ کہ اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتایا کہ حج کرنے کے لیے کراچی جاتے ہیں، چنانچہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کراچی کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اسٹیشن سے جاتے ہیں، پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اسٹیشن کہاں سے جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو اسٹیشن کا پتہ بتایا۔ اب وہاں اسٹیشن پر وہ پوچھتا پھر رہا تھا کہ مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاتے ہیں۔ وہ کئی دنوں تک لاہور اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ بالآخر ٹرین کے کنڈکٹر گارڈ نے سوچا کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس گوالے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں۔ اس طرح وہ ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے پھر پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے حج پر جانا ہے، میں کیسے جاؤں۔ کسی نے اسے حاجی کیمپ جانے کا راستہ بتایا۔ وہ حاجی کیمپ چلا گیا۔ وہاں تو پورا شہر آیا ہوتا ہے، لوگ روزانہ بحری جہاز پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو سوار ہو کر دیکھتا تو اس کے جذبات کے سمندر میں اور زیادہ جوش آ جاتا۔ اگرچہ اس کے پاس سفر کے وسائل نہیں تھے، نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا اور نہ ہی پیسے تھے حج کے لیے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔ چنانچہ وہ وہاں بھی یہی کہتا رہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والے کلی ہیں، ان کی ایک مخصوص وردی ہے اور ان کو اوپر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا وہ کسی کلی سے دوستی لگانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے ایک کلی سے دوستی لگائی اور اسے کہا، بھائی آپ اپنی وردی مجھے دے دیں، میں بھی حاجیوں کا سامان اوپر پہنچا دوں گا۔ جب سامان ختم ہو جائے گا تو میں اپنے کپڑے پہن کر آپ کی وردی واپس بھیج دوں گا، میرا بھی کام بن جائے گا اور آپ کی وردی بھی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ اس کلی نے اپنی وردی اسے دے دی اور وہ سامان اٹھانے کے بہانے اس جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ ادھر ہی کیمپ میں کہیں چھپ گیا، اپنے کپڑے پہن کر کلی کی وردی واپس بھجوا دی۔ اب وہ وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارتا رہا۔ وہاں تو ایک جہاز میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کیا پتا چلے گا کہ کون کیا ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت تھی کہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کے بغیر جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا تھا۔ لوگ تو اپنے کمروں میں بستروں پر سوتے اور وہ بیچارہ بیٹھ بیٹھ کر وقت گزار لیتا۔ اس نے جہاز میں ایک بندے کے ساتھ واقفیت پیدا کر لی اور اسے کہا کہ بھائی جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگی تو وہ بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تو اس آدمی نے کہا کہ وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس آدمی نے دیکھا کہ وہ نوجوان جہاز کے عرصے کے اوپر چڑھا اور کھڑے ہو کر اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تیرنا تو آتا نہیں تھا، چنانچہ جب وہ نیچے گرا تو پھر اوپر نہ آ سکا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ نوجوان ڈوب گیا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اچھا اللہ کو یہی منظور تھا۔ جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ گوالا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے۔ اس نے عربوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے اس سے پوچھا، کیا آپ وہی ہیں جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ وہ وہاں ایک دوسرے سے خوب ملے۔ اس نے گوالے سے پوچھا کہ سناؤ تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو میں تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بالکل نئی کار کھڑی ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ گوالا کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ اس آدمی کو بھی بٹھا لیا۔ ڈرائیور ان کو ایک مکان کی طرف لے گیا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا۔ اندر جا کے دیکھا کہ کوٹھی سجی ہوئی ہے۔ گوالے نے اسے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور نوکر سے کہا کہ مہمان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ چنانچہ وہ مشروبات اور پھل لے آیا۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ کیا قصہ ہے؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ دیکھو کہ یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے اور مکان بھی میرا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل گیا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ تو راز کی بات، لیکن چنانچہ تم میرے محرم راز ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا
سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس شوق اور محبت میں نے یہ ہیلا لیا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا اے اللہ بس میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو آتا نہیں تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہریں خود ہی دھکیل کر ساحل کی طرف لے آئیں۔ میرے اندر بھی پانی چلا گیا تھا اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں باہر نکلا اور وہیں لیٹ گیا۔ جب اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند تھے۔ ساحل کے ساتھ گرل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا، تو میں وہیں گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ گرل کی دوسری طرف کوٹھی نما ایک گھر ہے۔ اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ وہ آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس جس کی وجہ سے قابو نہیں آ رہی تھی۔ وہ جب دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے تو گائے نے انہیں بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا اور دوسرا دودھ نکالنے کی کوشش کرتا، اور گائے انہیں دودھ نہ نکالنے دیتی، بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی تھا کہ میں بھینسوں کا کام کرتا تھا اور دودھ وغیرہ نکالتا تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے انہیں اشارہ کیا، اگر مجھے کہو تو میں اس کا دودھ نکال دیتا ہوں۔ وہ تو عربی بولتے تھے اور سمجھتے تھے، اس لیے ان کو اشارے سے ہی دودھ نکالنے دینے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ جنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ کوٹھی اس سی پورٹ کے ڈائریکٹر کی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے ہدایت کی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کریں۔ اس زمانے میں اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر اسے نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا۔ اب جب میں نے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دنوں میں بھی مشکل میں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ لو چابی اور جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے اور مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کی بات کہی تو وہ مانوس ہو گئی۔ میں نے نیچے بیٹھ کر اس کو 8-10 کلو دودھ نکال کر دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس بندے کو نہیں جانے دینا۔ جب ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تو پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے اس لیے کہ تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ تو نکالنے نہیں آیا ادھر، میں تو حج کرنے آیا تھا اور حج اس لیے تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا باڑا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ بندے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس نے سسر دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا باڑا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ بندے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس اس کو بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم صبح شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو گے۔ جب میں دودھ نکالنے کا وقت آیا تو میں نے اس کو 20-25 گائے بھینسوں کا دودھ منٹوں میں نکال کر دے دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا بس اب تم نے یہیں رہنا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد یہی کہتا رہا کہ بس اب تم نے یہیں رہنا ہے، لیکن میں جواب میں یہی کہتا رہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ میں 3 دن وہاں رہا اور تینوں دن مجھے بار بار یہی کہتا رہا کہ تم نے یہیں پر رہنا ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ تیسرے دن وہ کہنے لگا میاں ہم تجھے حج بھی کروائیں گے لیکن تو نے یہاں
रहना है। मैंने कहा कि मैं हज तो करूँगा लेकिन बाकी बातें बाद में करेंगे। इसने मुझे हज भी करवाया और हज करने के बाद मैंने कहा कि मेरा हज हो गया है, अब मुझे घर वापस जाना है। तो वो कहने लगा नहीं, तुम यहीं पर रहोगे। मैंने कहा मेरे तो बीवी बच्चे हैं। इसने कहा कि फिक्र नहीं करो, इसने एक नया घर बनाया और वो घर मुझे दे दिया। ये मेरी नई गाड़ी है, ये भी तुझे देता हूँ, और ये ड्राइवर है, ये भी मैं तुझे देता हूँ। अब तुम अपने बीवी बच्चों को लो और इसमें रहना शुरू कर दो। बस फिर मैं कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान आया और अपने बीवी बच्चों को साथ लिया और फिर वापस इस घर में रहना शुरू कर दिया। फिर एक साल में हज किया और हर साल हज करता रहता हूँ। अब एक हफ्ते में बाद मेरी बीवी बच्चे भी मेरे पास पहुँच गए। मैंने हज भी कर लिया, अल्लाह ने घर भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी। ये अल्लाह ताला के घर देखने की बरकत है कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं यहीं रहूँगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ का हज करूँगा। भाई हमसे तो वो गवाला अच्छा कि इसने दूध निकालने की बरकत से बैतुल्लाह शरीफ को देख लिया। सच है कि जब जज्बा सच्चा हो तो फिर बात बन ही जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।